الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے کہا، یعنی بنی اسرائیل سے کہا، ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، اس بستی میں، اور کھاؤ پیو اس میں، یعنی کھاؤ پیو اللہ کا رزق جس میں جو چاہو فراغت سے، اور جب داخل ہو اس کے دروازے میں تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ ہماری غلطیوں کو یا باری تعالیٰ مٹا دے، ہمیں معاف کر دے ہماری غلطیوں کو، اور ہم یقیناً محسنین نیک لوگوں کو اس سے بھی زیادہ اجر اور اچھائیاں دیں گے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 58 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ جو بنی اسرائیل جو تھے نا، ان کا اب ذکر چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، پیچھے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر تھا جس کا نام ہے شتین، ایبل شتین، یہ ایک بستی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ بستی جو ہے وہ القدس شریف ہے، بیت المقدس، وہ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ایبل شتین کا علاقہ ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا، اور بہت سارے مفسرین میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ یہ زیادہ امکان اس لیے یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ابھی آزادی کے بعد ان کو ایک بستی میں سمجھیں اللہ تعالیٰ نے سکونت اختیار کرنے کے لیے ایک جگہ دی۔ ابھی یہ وہ ٹائم ہے جب ابھی بیت المقدس کا حکم نہیں آیا تھا وہاں داخلے کا۔ بہرحال جو بھی بستی تھی وہاں یہ لوگ داخل ہوئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ جب یہاں تم داخل ہو جاؤ نا تو تم نے یہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جھک کے داخل ہونا ہے، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ اس میں تم نے کوئی اکڑ، غرور، تکبر وہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور یہ جو واقعہ نا، اس کی تفصیل جو ہے نا تورات کے اندر موجود ہے، اور جو بائبل ہے، بائبل کی جو پہلی 5 کتابیں، ان کے اندر آپ کو یہ نمبرز، جو گنتی کی کتاب ہے، اعداد یا گنتی کی کتاب آپ اس کو کہہ لیں، وہاں پر آپ کو اس کا ذکر انشاءاللہ تفصیل سے ملے گا۔ بہرحال میں آپ کا جسے کہتے ہیں فار دا سیک آف ٹائم، میں آپ کو اس کا مختصر سا یہاں سے تعارف جو کروا رہا ہوں وہ انشاءاللہ اٹس مور دین انف، ٹھیک ہے جی۔ تو نمبرز کے اندر اس کا ریفرنسز جو ہے نا وہ آپ نوٹ کر لیجئے، چیپٹر نمبر 25 اور چیپٹر 33، یہ 2 چیپٹرز ہیں جہاں پہ ان کا ذکر ہے، اور یقین مانے یہ واقعہ پورا تفصیل سے جو ہے نا آپ کو وہاں ملے گا۔ اور یہ جو حکم تھا نا، اس کے بارے میں یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس کے ساتھ انہوں نے پھر جو کیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اشارہ جو ہے وہ اگلی آیت میں کیا۔ ہم اس آیت کا جب آپ سے ابھی تلاوت آپ سنیں گے انشاءاللہ، اس کی یعنی پراپر صحیح تلاوت اور اس کے ساتھ ترجمہ انشاءاللہ، اور پھر اس واقعے کی تھوڑی مزید تفصیلات ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ کا حکم یہ تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبریاں بھی دیں کہ تمہیں میری طرف سے اور انعام ملے گا، تمہارے میں جو نیک لوگ ہوں گے، اور جن سے غلطیاں ہوئی ان کی غلطیاں سب مٹا دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ حطہ کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کو مٹا دینا بھی، ٹھیک ہے، یعنی حط عن خطایانا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جب داخل ہو نا تمہیں فتح نصیب ہوگی، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ، اور وہاں جب تم نے داخل ہونا ہے تو تم نے عاجزی دکھانی ہے۔ بعض نے اس کا مطلب لٹرل بھی لیا کہ سجدہ کر کے شہر میں داخل ہونا ہے۔ یہ اس کی مثال آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوئی تھی تو کس طرح آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا ہوا تھا، اور ہمارے مورخین، مفسرین اور سیرت نگاروں نے احادیث کی کتابوں میں بھی، غالباً صحیح بخاری میں بھی ہے یہ واقعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی تھی، آپ کی داڑھی مبارک، اونٹنی کی جو گردن ہوتی ہے اس پر لگ رہی تھی، اس طرح سے آپ نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، گویا کہ آپ
اپنی سواری پر ہی سجدہ ریز تھے. سبحان اللہ. جیسے سمجھیں آج کے دور میں کوئی گاڑی چلا رہا ہو اور وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے سر جھکا لے اپنا، وہ سجدہ کر دے. یہ وہی حساب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم جب داخل ہو تو جھک کے داخل ہونا، اکڑ نہ کرنا، تکبر نہ دکھانا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا. اللہ سے یہ کہنا ہے تم نے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، یہ کہتے رہنا یا اللہ ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہم تمہاری خطائیں مٹائیں گے. ٹھیک ہے. اور یقیناً جو تم میں محسن ہیں، اعلیٰ نیک لوگ ہیں، ان کو ہم مزید نہ صرف غلطیاں تمہارے لوگوں کی معاف ہوں گی، محسنوں کو اور زیادہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی کہ جو پہلے سے نیک لوگ ہیں ان کو تو اور انعامات ملیں گے حکم ربی کی اطاعت پر، یعنی فتح بھی اور اس پہ سارا اور بھی یہ وعدے ہوئے اس آیت مبارکہ میں. تو یہ ہے اس کے اندر بیان. واللہ اعلم.